رہنا اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا۔ اب دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ لوگ بحثیں کرتے رہے، آپ سچے دین پر رہے ہیں، اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا، قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف خود نیکی کرنے والے جو مومن ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا کہ تم اگر مکہ آ کر نیکی کرو یا دور رہتے ہوئے ادھر رخ کر کے نیکی کرو، کہیں بھی ہوگو، اگر دل تمہارے جڑے ہوئے ہیں اس مرکز کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بات انہونی اور مشکل نہیں۔ اس لیے جو حرم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دنیا میں جتنا فساد ہے کیا ہے کہ انسانیت نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، کوئی وطنوں کی سرحدیں بنا لیں کہ یہ فلاں ملک کا رہنا، اپنے ملک کے رہنے والے بدماش کے بھی ساتھی دوسرے علاقے میں کوئی بیچارہ پیدا ہو گیا جس میں اس کا کوئی دخل نہیں کہ وہ دریائے سندھ سے پار ہو گیا، کوئی جرم کیا اس نے، تم ادھر پیدا ہو گئے، تمہاری کوئی بہادری نہیں۔ ایک بالکل جاہلانہ تقسیم وطنوں کی، نسلوں کی، رنگوں کی، زبانوں کی، اس سارے کو تباہ جو کرتا ہے نا وہ بیت اللہ کرتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں جب اولاد آدم اکٹھی ہوتی ہے ساری دنیا سے، زبانیں الگ ہیں، اب وطن کہاں گئے؟ علامہ اقبال اسی طرح یہ کہتے ہیں مومنارا فطرت افروز است حج، حج جو ہے نا وہ اصل فطرت جو ہے نا اس پر جو طے جم گئی تھی گرد و غبار، سب کو دو تو ننگا کر دیتا کہ تم اولاد آدم ہو، اللہ کے بندے سب بھائی ہو۔ یہ تقسیم میں جعلی مومنارا فطرت افروز است حج ہجرتا موضوع وطن سوز است، وطنوں کو آگ لگا دیتا ہے کہ نہ کوئی ٹرکی ہے نہ کوئی انڈونیشین ہے، سب مسلم ہو، ایک امت ہو اللہ کے رسول۔ ہجرتا موضوع وطن سوز است، ہجرت سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو اللہ کی خاطر ساری زبانیں علاقے، اور طاعت سرمایہ جمعیت، ایسی ایک نیکی مقرر ہوئی ہے حج کی جس سے ساری امت جو ہے نا اس کا اتحاد قائم رہتا ہے۔ سال بعد تو سارے اس کانفرنس میں جاتے ہیں نا، کہاں رہ گیا وہ جھگڑے؟ سارے ملکوں کے علاقوں کے لوگ ساری لڑائیاں فساد چھوڑ کر ایک مرکز جمع ہو گئے۔ طاعت سرمایہ جمعیت ربط اور آ کے کتاب ملت، ملت کی جو کتاب کے ورق جو الگ الگ تھے بیت اللہ میں وہ ایک پھر ڈور میں سی دیے جاتے ہیں، ایک کتاب بن گئی، ساری دنیا کو پتہ چلتا کہ ہم مسلمانوں کا پتہ چلا کہ کہیں بھی رہتے ہوں بھائی ایک۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری جو صورت اتاری اس میں اپنے رسول کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ اب کوئی مشرک حرم میں نہ آئے، کافر کوئی یہاں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں مسلم ہی جائے گا۔ اس لیے آپ یقین جان لیں جتنے فتوے ہیں نا پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ فرقہ مسلمان نہیں، وہ فرقہ جو حرم میں چلا گیا اور اس کو مسلمانوں نے اجازت دی، مولویوں کے منہ پر تھپڑ لگا کہ کہاں ہیں تمہارے فتوے، کافر ہوتے ہیں حرم میں کیوں ہوتے، کیوں اجازت ملی ان کو؟ اس لیے یہ ساری باتیں بکواس ہیں، امت کو ٹکڑے کرنے والی ہے۔ حرم شریف جو ہے سمجھیں حرم کا راز توحید امم ہے، وہ ساری امتوں کو بجائے بہت امتیں بننے کے ایک امت بنا دیتا ہے۔ اور یہ فرنگی تہذیب کہتے ہیں اتنی ترقی، اتنا یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، کیا ہے یہ لوگ جو ہیں چونکہ ان کے پاس حرم نہیں ہے، فرنگی تہذیب ہے کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، ان کے پاس یہ وحدت کا راز نہیں، دوسروں سے تو یہ کیا سلوک کریں گے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود ایک ملک میں رہنے والے عیسائی، ایک کالے رنگ کا دوسرا گورے رنگ کا، اسکولوں میں داخل نہیں ہونے دیتے کہ گورے بچوں کے ساتھ یہ پڑھے، گرجے میں نہیں بیٹھے جیسے کہ ان کے لیے الگ گرجے بناؤ، نہیں۔ یہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، یہ جتنا جی چاہے پڑھتے ہیں، جب دین کی روشنی نہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہ مغربی تہذیب جو ہے اس کے پاس یہ عقل ہی نہیں ہے کہ دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کرے، امیر غریب۔ اب ٹھیک ہے بادشاہت کے اثر سے لوگوں نے ظلم شروع کر دیے، خالی قرار و حرم بادشاہ سلامت آ رہا ہے، ورنہ کون جانتا تھا کہ خلیفہ آ رہا ہے یا امیر المومنین؟ جو غریب پہلے بیٹھ گیا مستحال ہی نہیں تھی کوئی اس کو کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، کوئی کہہ سکتا تھا؟ یہی وحدت سے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، حرم نہیں ہے تو حرم کی آپ قدر جانیں کہ جو گئے ہیں خوش قسمت، ان سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یہاں ملاقات کے لیے کوئی حق میں وقت برا لے دن کی کچھ بھی حیثیت نہیں، خاکی کیڑے فخر کریں گے، صدر نے ملاقات کا موقع دیا، وزیر اعظم نے دیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الحجاج والعمار بفد اللہ، یہ حج اور عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ بھی نہیں کہ خام خواہ ملاقات کے لیے چلے گئے، داہم فاجابو، خود بلایا ہے خط بھیج بھیج کر اور اس کے بلاوے پر گئے، اس نے اپنی کتاب میں اعلان کیا، رسول کے ذریعے اعلان کیا، کیا ہو بلائے ہوئے گئے۔ اور اب کیا ہوگا وَإِذَا سَأَلُوهُ آتا،
جب بلائے مہمان ہیں جو مانگیں گے ساری جائیداد میں وہ دے گا، خالی نہیں لوٹیں گے۔ اپنی نیتوں میں فطور ہوگا تو بدقسمت نکلیں گے، ورنہ وہاں بالکل ہر آدمی کے لیے کھلا ہے دروازہ۔ اگر ہمارا ہاتھ اگر بزلف دراز ہے تو دست ماں نہ رسا۔ شاعر بھی بڑا عجیب ہوتا نا کہ محبوب کی ضرورت تو بہت لمبی ہے، قریب ہے، میرا ہی ہاتھ چھوٹا ہے، وہاں نہیں پہنچتا، قصور کس کا؟ اگر بزلف دراز ہے تو دست ماں نہ رسا، گناہ ہے بخت پریشان و دست کوتا ماں۔ یہ ہماری بدقسمتیاں کہ ہم اللہ کے خزانے لوٹ نہیں سکتے، ورنہ اللہ نے کیوں بخل کرنا؟ اس کو کوئی خطرہ کہ میری سلطنت میں کوئی کمی آ جائے؟ کیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی، حدیث قدسی، کہ اگر پہلے پچھلے جن اور انسان سارے وسیع میدان میں جمع ہو جائیں اور جو جی چاہتا کوئی زمین و آسمان کی حکومت اکیلا اکیلا مانگے، جو وہ چاہے نا تمنا کر رہے اور مانگ رہے اور میں سب کو دے دوں، تو میری بادشاہی میں سے ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں ہوتی۔ ایسا بات ہے تو اس کے دربار میں جو چلے جائے وہ خوش قسمت، اور جو نہیں جا سکتے ان کو یہاں ہی موقع دیتا کہ مسجدیں چھوڑو، سارا سال تم نے مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں کھلے میدان میں، اب مسجد نبوی سے اعلیٰ کوئی جگہ ہے؟ حضور چھوڑ کر کیوں باہر جا کر مصلی میں نماز پڑھتے؟ کھلے میدان، اور وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، اب تو عیدگاہ بھی بن گئی نا دیواریں وغیرہ، نہ چٹیل میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی وہاں دیوار تک نہیں، کس لیے؟ بالساہرہ۔ قرآن کہتا کہ ایک دن آئے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، بگل بجے گا تم قبروں سے نکل کر فائزہ ہم بالساہرہ، ایسے میدان میں آ جاؤ گے جہاں خوف اور خطرے کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ سکتی، سب کے طوطے اڑے ہوں گے کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کی فوجیں فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت جہنم سامنے ہوگا، اس وقت مالک کائنات بیٹھا ہوگا تخت پر، حساب لے رہا، جس طرح اس دن تم نے کھلے میدان میں جا کر کھڑے ہونا نا، اس طرح کھڑے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس سمجھ سے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، خلیفہ آ گیا بنو امیہ کا اور مسجد میں داخل عباس کا تھا، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کھڑے ہو جائیں، اس نے اس کہنے والے سے کہا نہیں، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ اب یہ بات خلیفہ نے بھی سن لی، کہاں پہ لرز گیا، اس نے کہا ابن ابی ذئب سچا ہے یار، کھڑے تو اس دن جب رب کے سامنے ہوں گے، پتہ تو اس وقت چلے گا، پھر بھی کچھ شرافت دین باقی تھا نا، ورنہ آج جیسے ظالم ہوتے ہیں بکواس ہی کرتے رہتے ہیں، قوم سے خطاب کریں میں یوں کر دوں گا، کوئی میرے جو آرڈیننس ان کو ختم نہیں کر سکتا، اسمبلی کو یہ کرنا، تو ڈونگر چانے کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑوں اربوں کیوں ضائع کرنا انتخابات؟ آپ اسمبلیاں برخاست کریں، عدالتیں ختم کریں، پرانے زمانے کی ذل اللہ اور بادشاہ بن جائیں، جو فرعون و ظالم بننا بن، ننگے تو ہو جائیں۔ یہ ڈرامہ کیا ہوگا کہ یہ بنیں گے اور پہلے ہی پابندی کہ یہ نہیں کر سکیں گے اور یہ کرنا پڑے گا، اس بکواس کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل فریب اور دھوکہ۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے بڑے آئے تو رہے کوئی نہیں، اصل میں حقیقی بادشاہ میں، ولا الکبریا میری عظمت ہے۔ اور اسی لیے 9 تاریخ جب آئے گی اس دن سے ہمیں 13 تاریخ تک جو حج کے ایام ہے ہمیں بھی حکم ہوگا، ان کو بھی حکم ہے، وہ بھی لبیک بھی ساتھ کہیں گے، یہ بھی، مگر ہم تو لبیک نہیں، یہی کہیں گے کہ ہر نماز کے بعد ہر مرد عورت ایک بار ضرور یہ ترانہ گائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کون بڑا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے، سب فانی ہیں اس کے سامنے، یہ خاک کا ذرہ ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کے ترانے گانے چاہیے۔ یہ 5 دن 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک کیسا بڑا ذکر مقرر کر دیا۔ نماز عید کے لیے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ کے رسول جب راستہ طے کرتے تھے، جا رہے تھے، انگنت لوگ ساتھ ہوتے تھے، شوکت ہوتی تھی، یہی کہتے جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نماز عید ہوتی تھی، اس میں بھی پہلے سے زیادہ تکبیریں، 3 3 7 5 زیادہ، کہ بار بار دہراؤ، کوئی بڑا نہیں ہے، ہم کسی کی شان و شوکت کو نہیں مان سکتے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتان آدری۔ ٹھیک ہے بتان آدری کچھ دیر کے لیے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، مگر حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ چور ہو جاتے ہیں پھر ضرب ابراہیمی سے، بادشاہی تو اللہ کی رہتی۔ تو یقین جانیں یہ بیت اللہ شریف جو مقرر کیا گیا وہ ان روایات کا امین ہے،
وہ جو تاریخ ہے نا پوری ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی نیکوں کی لکھی ہوئی ہے اس پر، اس لیے اس طرف منہ کرتے ہوئے وہ سارا ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کا مرکز ہے جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا، اس لیے ادھر منہ کرنا ہے ٹھیک طرح کرو، اور جو یہ ہمت نہیں رکھتا اس کو کیا ضرورت ہے وہ رخص ہوئے میں خانہ دارت پیرے ماں شراب خانے کی طرح منہ کریں اور پیتے پھریں حرام زادے، بیت اللہ کو کیوں بدنام کرتے؟ میں چھت پر چڑھا اس کے اندر گیا، ایک بار بھی گیا ہوتا تو خبیث جھک گیا ہوتا، اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا ہوتا، میں نہ کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر۔ رہ گئے 4-5 منٹ تو پھر دعا کرتے ہیں، کوئی بات چھوٹی موٹی ہے کسی کے ذہن میں؟ اب بیان ذرا تھا نا، حج کا زمانہ، عید بھی آ گئی بس۔ ہاں یہ نصیر احمد، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ سال کے اندر پورے سال میں کوئی دن بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں جو نیکی ان میں کی جاتی نا، روزہ ہو، نفل ہو، خیرات ہوں۔ جو راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر والی جو ہے نا 10 آخری راتیں، راتوں میں وہ افضل ہے، دنوں میں یہ 10 جو ہے نا 10 دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل ہیں۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ مجاہد سے بھی بہتر، کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں سے بھی یہ نیکیاں بہتر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس مجاہد کے جو جائے اور اس کا گھوڑا بھی وہاں مارا جائے اور وہ بھی شہید ہو جائے، وہ شاید برابری کر سکے۔ یعنی موسم ہوتا ہے نیکیوں کا، تو ان دنوں میں نفل نمازیں، خیرات، روزے، اور اب جو 9 تاریخ آ رہی ہے وہ تو روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ ایک سال جو پچھلا گزر گیا اور ایک آنے والا پیشگی، ان کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو تیار ہونا چاہیے بالکل نا۔ اور بات بس دعا سے پہلے 1 منٹ میں ختم کر دوں کہ وہاں ہے لیلۃ القدر۔ قدر کے معنی بھی بہت کرتے ہیں لوگ، مگر آپ دیکھتے ہیں جب جزم کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی زیادہ اس کا عظمت کا ہی ہوتا ہے، شان کا، اس لیے وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں پہچانی جو اس کی ہونی تھی۔ تو لیلۃ القدر کیا؟ آدمی کو اپنے مرتبے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جو بات میں نے پہلے کہی نا، اگر پتہ کرنا نا کہ میں کیا ہوں، فقیر ہوں اور اس کے سامنے عاجز ہوں، وہاں بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس دن بات مقرر من قام، رات کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے سامنے غلام بن کر کھڑے، اپنی اصل حیثیت کو پہچانے کہ تمہاری قدر کیا ہے اللہ کا بندہ بننے میں۔ اور یہاں بھی جب عرفات کا دن آتا، کیا نام رکھا اس کا؟ یوم عرفہ، پہچاننے کا دن۔ اس دن بھی میدان عرفات میں ہر ایک کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بادشاہوں کے برسر میں سر ننگے، 2 چادریں پہنی ہوئی، پاؤں میں چپل، محلوں کچیل اور مٹی پڑی ہوئی، فرمایا اصل شان تو تمہاری یہی ہے، میرے بندے بنے تو چلو عزت میں نے تمہاری بڑھا دی، ورنہ ہو تو تم یہی نا، گدھا ہو فقیر ہو۔ دونوں موقعوں پر پہلی عید سے پہلے بھی لیلۃ القدر آتی ہے کہ بندوں کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے، اور یہاں بھی دن آتا ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک دن پہلے ہم یہ بھوکے کھڑے ہیں، وہاں لوگ ننگے سر کھڑے ہیں، سارے غلام اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ مولا تیرے نوکر ہیں، تیرے سامنے کچھ نہیں۔ اگر تو پہچانے تو یہ چیزیں اللہ کے رسول نے بہت عمدہ ہمیں دی ہیں، اور ہر ایک میں حکمت ہے، سمجھتے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ عید مبارک کرے، عالم اسلام کے حالات پر اللہ رحم فرمائے، ظالموں سے جان چھڑائے۔ اللہ